حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی. انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے. یہ تو عیسیٰ فقال، قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر. ثواب کے لیے تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی، یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو. اتنا خدا کا خوف نہیں ہے، چھوڑ دو اس. الجواب، اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں. کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں؟ آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا، کچھ حرج نہیں. مناظرہ ختم. لکھ دو متصل نہیں، متصل نہیں، لکھ دو بس، مناظرہ ختم. لکھ دو. اگر یہ ایصال ثواب جائز ہوتا، لکھ دے بس، آپ لکھ اگر لیں. یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پھیلے. آپ وہ چوٹی رہ رہے تھے، آپ خود چوٹی ہیں، آپ خود چوٹی ہیں. آپ بس لکھ کے دے رہے. سوانے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تمہارے حکیم الامت، ان کا سوانے لکھا گیا. آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں. تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن نہ ہو، اور دوسروں کی باری آتی ہے، دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے. کہتے ہیں ایصال ثواب. لیجئے بس، جھگڑا ہی ختم ہے، مناظرہ ہی ختم ہے. مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مصلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے. لکھ لیں بس، بات ختم، مناظرہ ہی ختم. نبی علیہ السلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا. پیچھے کرنا کسی ایک میں ثابت کرو. آگے آگے یہ جو نہیں کبھی ایصال ثواب کو اس پر صرف کرتے ہو، اور کبھی رام. یہ بڑے فقہا یہ مذہب کو نہیں جانتے تھے، یہ مذہب سے واقف نہیں تھے. ان کو پتہ نہیں پڑے گا بات. انہوں نے مذہب کو نہیں سمجھا. یہ ملا علی قاری نے نہیں سمجھا، قاضی خان نے نہیں سمجھا، فضل القدیر نے نہیں سمجھا، عالمگیری نے نہیں سمجھا. آپ کہاں سے سمجھ گئے؟ اور یہ اشرف الثوانی جو آپ نے پیش کیا تھا کہ دیوبندیوں کا ایک پیر کا وفات ہوا مولانا اشرف علی تھانوی کا، اس کے لیے لوگوں نے ایصال ثواب کیا. ایصال ثواب تو سب کرتے ہیں. آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقومو ولا یقومو ولا یقومو. لا یجوز ہے، دکھاؤ ابھی بھی. ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوز ہے تو ابھی بھی دکھاؤ. بسم اللہ، کوئی لا اعتراض نہیں. حول ولا قوت الا باللہ. ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوز دکھائیں. لا یدعو کا دعا نہ کرو، یہ معنی. لا یدعو کا معنی یہ ہے. اب جواب دینا پڑے گا آپ کو. پہلوں کی طرح عزم نہ کرنا چاہنا. ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی. جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے، یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے. کس کی بات ہے؟ اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ، سر کہ یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاءالحق کے جنازے کے بعد کی دعا مانگی تھی؟ آپ اس طرح کی مناظرے کو جاری رکھنا بہت فائدہ. وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی. اچھا میں آپ کو عرض کروں، وہاں سے آپ گھبرا گئے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو. اور کیا ہوگا؟ پہلے سنیں، اندر سنے، قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب دوں. ہاں پھر آپ بولیں گے نہیں نا؟ نا میرا خیم ہے اس کا جواب. اذا صلیتم، یہ شرط ہے. فخلصوا کی جزا ہے، اور فخلصوا پر فا داخل ہے. اور جب فا داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا نکالو، یہ نکالو، نور انوار نکالو.
نور انوار لاؤ، مختصر المانی لاؤ، مختصر المانی صفحہ نمبر 95 کے اندر لکھا ہے الفاء للتعقیب، فا کبھی کسی چیز پر داخل ہو جائے تو تعقیب کے معنی کے لیے آئے گا۔ مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے نماز جنازہ پڑھا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ کیا معنی؟ سرکار نے فخلصوا فرمایا، فا اس میں داخل کیا، الفاء للوصل مع التعقیب، فا کا مطلب جب کسی صیغے میں داخل ہوگا یعنی اس کے فوراً بعد یہ کام۔ کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب تم نے جنازہ پڑھا اس کے فوراً بعد اس کے لیے دعا مانگو۔ آپ نے پیش کی ملا علی قاری، آپ کیا جانے ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں، یہ میرے ہاتھوں میں مرقات شرح مشکات جو آپ نے پیش کی، آپ نے بد دیانتی کی، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل۔ وہ فرماتے ہیں وقال ابن حجر، اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء، اس آیت حدیث شریف میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے۔ اور فرماتے ہیں آگے یہ نہیں، قال ابن حجر وصححہ ابن حبان، ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا۔ ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے۔ جو اصل سوال ہے، جو اصل بات ہے، اس کا جواب نہیں ملتا، ادھر سے دم گرم باتوں سے عوام کو اور یہ حاضرین مجلس کو دھوکہ دیا۔ اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے کہا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے، یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے۔ کس کے لیے؟ اچھا میں آپ کو عرض کروں، خاص سے آپ گھبرا گئے ہیں۔ اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو۔ اور کیا ہوگا؟ پہلے سنیں، اندر سنے، قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں جواب دوں؟ ہاں، پھر آپ بولیں گے نہیں نا؟ نا میرا ٹائم ہے اس کا جواب دینا کیوں ہے۔ پوچھیں گے؟ آپ اپنے ٹائم میں بولتے جانا پھر۔ اور دوسرا ہاں؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو سفر کے اندر نماز قصر پڑھو، نہ کہ سفر کے بعد۔ جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو، جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، قرآن کے اندر سنو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آذان پہلے دے دے اور آذان فارغ کر کے اب سڑک پر جا رہا ہو، کدھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، تو آواز کو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے تھے جب آذان دے رہے تھے۔ آذان ختم ہونے کے بعد آپ کو کس طرح آواز کا پتہ چلے؟ تو جو حدیث آپ نے پیش کیا اس حدیث کے ترجمے میں بدنیتی کی، سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا ہے جو تم نے کیا۔ اگر کیا ہے تو لاؤ اس کو سامنے رکھو۔ سینکڑوں میں سے ایک پیش کر کے، یہ قاضی خان مختصر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا اس حدیث یہ کا ترجمہ۔ ملا علی قاری اس جس حدیث پر آپ ناز کر رہے تھے، جو کیا کہتا ہے ولا یدعو، آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقومو ولا یقومو ولا یقومو۔ لا یجوزو ہے، دکھاؤ ابھی بھی۔ ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو ہے تو ابھی بھی دکھاؤ، بسم اللہ، کوئی لا اعتراض نہیں۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو دکھائیں۔ لا یدعو کا دعا نہ کرو، یہ معنی ہے۔ لا یدعو کا معنی یہ ہے، ولا یدعو کا معنی یہ ہے کہ دعا نہ کرو، تو یہ ہے منع۔ جو چیز ناجائز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے۔ کسی بچے سے کہتے ہو بچہ یہ کام نہ کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز ہو۔ خدا کا بندہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب سنو اس کو بھی سناؤ۔ اشد اللمعات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برائے وی دعارا و اخلاص دی آمیغ کردن و بے ریا و سمع آمودن خاطر۔ بسم اللہ۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہے بندہ خوان تا دور مچ۔ اچھا، چون نماز گزاری پر میت پس خالص کنید برائے وی دعارا،
و اخلاص بے آمیغ کردن و بے ریا و سمعہ آوردن طاعت خدا را. سبحان اللہ. مطلب بولو. حدیث کا کیا معنی کیا شیخ نے حدیث کا کیا معنی کیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو عاجزی سے پڑھو, ریا نہ کرو, کسی کا لحاظ نہ کرو کہ یہ سردار کا جنازہ ہے, یہ چیئرمین کا جنازہ ہے, یہ ممبر صاحب کا جنازہ ہے, یہ غریب کا ہے نہ, سب کو اخلاص. یہ لکھا ہوا ہے, یہ کہ امام نے لکھا ہے, تم نے تو نہیں لکھا. ہاں تو حدیث ملا علی قاری بھی اسی کا لکھتا ہے. اور اچھا یہ فتاوی عالمگیری نواب صاحب آپ کے اور سارے مجلس والوں کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا, مجھے کہتا ہے آپ نے بددیانتی کی, میں ترجمہ کرتا ہوں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے غلط ترجمہ کیا, خود خدا نے کیسے کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی, ارشد اللہ مات کھول لیا اور کھول کے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے. کیا ہے اس میں پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کا معنی اس کا کیا معنی ہے بتاؤ. جنازے سے پہلے, جنازے کے اندر, جنازے کے بعد, کیا معنی؟ اندر. پس کا مان اندر ہے, اندر ہے. سبحان اللہ, پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس, میں آپ کو 9 میر پڑھاؤں گا, آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے. لے جائیے بسم اللہ. اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا. آئیے اور بات آپ کے سامنے پیش کروں. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن جی فا کے معنی اندر. مولا صاحب وہاں جو اذا قرئ آیا ہے اس سے پہلے لفظ قرات ہے. قرات کے معنی یعنی جب تم قرات شروع کرو فاستمعوا تو فا کے معنی تم سنو. یہ نہیں قرات کے اندر, چونکہ قرات کا ذکر پہلے ہے. وہاں سفر کا کر رہے ہیں, کیا مطلب سفر شروع کرو تو قصر کرو. اگر یہی معنی آپ والا تو بسم اللہ کر کے جواب دیجئے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانے کے اندر منتشر ہو جاؤ. جی برابر کے 4 منٹ چلے نا وہ سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب, میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں, آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا ہے. ہمت تو ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا. جواب تو دینا. کب سے آپ نے صدقہ کھانا شروع کر دیا, بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا ہڑپ کر کے جا رہے ہیں, نہ کوئی جواز نہ کوئی عدم جواز. دوسری بات میری, میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد, آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا. میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی, آپ وہ بھی عزم کر گئے. بتائے سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. تیسری بات فتویٰ تعلم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی, آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. یہ بھی کہا گئے, عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. لکھ کے دے دو, تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو؟ تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں, اللہ اللہ خیر صلاح. کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو. دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے آپ نے پیش کی, ان کی دلیل میں نے دی. دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے, تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ تو ایسا تو نہیں کر رہے. دوسری دلیل میری, اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا, جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ. کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفحے توڑ کے بھاگ جاؤ یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. فارسی لغت میں مجھے دکھا دے, ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دے کسی فارسی جاننے والے نے پس کا معنی بیچ کیا ہو. حضرت دکھا دے تو صحیح نا. یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں پس کے معنی بات کے لیے, اندر کے لیے نہیں. آپ نے قبضے سے نکال کے بیچ میں گھسیڑ دیا. آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. یہ دیکھیں, ابھی میری طرف دیکھیں مولانا, آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے. ادھر دیکھیں, ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3
صفحہ نمبر 213 212 کے اندر حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی. انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا. یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ اربعا، 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا. ثم مشا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی عطا ہو، یہاں تک کہ مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے. فقال، قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے. تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتوا لگاؤ مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو. پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا. ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی. جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے مختصر معنی پیش کر دیا آپ کے سامنے. یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. الفاء ان الفاء تدل علی التعقیب من غیر تراخ. فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تعقیب کے لیے بغیر کسی تاخیر کے. کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ، سر کا یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ. حضرت پھر آپ نے ضیاء الحق کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے جناب نواب صاحب اس طرح کی مناظرے کو جاری رکھنا وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے. دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا. یہ ہے اسی کو وہ قیامت تک نہ ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا. یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں. ابھی بھی میت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ، جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک ساری ہدایات حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے. آخر یہ ہدایت امت کو کیوں نہیں دیا کہ جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کا جواب ابھی تک نہیں. کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آپ سارا قرآن پڑھو مجھ سے جواب لے لو. مجھے کیا پڑا ہے آفت کی میں قرآن کی ہر آیت کا آپ کو جواب دے دو. جو مقصد ہے آپ اس پہ بات کرو، میں اس کا جواب تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی فتح القدیر، فتاوی ہندیہ عالمگیری، فتاوی قاضی خان. یہ سارے کے سارے فتاوی جو چھوٹی کے امام ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اب سنو ولا یقوم بالدعاء. وہ کہتا تھا ولا یدعو، یہ کہتا ہے ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. یہ تو اگرچہ عربی ہے لیکن ہر آدمی اس کا بعد کا لفظ تو سمجھتا ہے. ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه دعا مرة لأن اکثرها دعاء. جنازہ کے بعد دعا مت مانگو، اس لیے جنازہ خود ہی دعا ہے. دعا کے بعد کیسے دعا مانگتے ہو؟ یہ ہے عالمگیری جس کو 400 علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ترتیب کیا. 2 منٹ اور بولتے جو اورنگزیب عالمگیر نے 400 علماء کو اپنی سلطنت میں بٹھا کر کمیٹی کہا کہ فقہ کی ایسی کتاب تدوین کرو، فقہ جمع کرو کہ جو میری مملکت میں میری سلطنت میں ابدی یہی لائے عمل ہو اور یہی دستور ہو مسلمانوں کا. 400 علماء نے متفقہ بیٹھ کر، بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ ولا یقوم بعد الجنازہ للدعاء لأنه دعا مرة. جنازہ کے بعد اور دعا کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جنازہ خود ہی دعا ہے.
तो आपने 400 उलमा की मेहनतों पर पानी फेर दिया। बैक जुम्बिश कलम, यानी देखो न मानना, जो नहीं मानता वो किसी जिद पर है तो उसको खुदा मानो। हमारे और आपकी क्या इख्तियार। अबू जेल ने नहीं माना तो नबी अलैहिस्सलाम ने जबरदस्ती से उसको मुसलमान नहीं किया। आप ही न मानो तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। अगर आप इंसाफ से बात करते हो और इंसाफ से मुनाजरा करते हो, बार बार कहते हो मैंने 4 आयतें पढ़ी हैं, सुरीली आवाज के साथ लोगों को वाज करते हो और दिखाते हो कि ये मुनाजरा है, ये कतान मुनाजरा नहीं। आप इसलिए सुरीली आवाज से बात करते हो ताकि इस खबीस में मेरा वो पोटू आ जाए, और ये और कुछ भी नहीं सिवाय लोगों को धोखा देने का। क्योंकि अवाम उन्नास जाहिल होते हैं, जब वो आपको नाचते हुए उस पे देखेंगे कहते देखो वो बूढ़ा तो बात नहीं जानता था, ये खाना खराब तो बहुत ही दिख रहा था घोड़े की तरह। खुदा के लिए जरा सोच, अगर ये सूरत हाल है रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है मौलवी साहब, अगर इस खबीज में मैं नाच रहा हूँ तो आप भी नादिम हो रहे हैं। आपको भी लोग देखेंगे, मुझे भी नाचते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह वो खुद फैसला करेंगे किसके माथे पे पसीना आ रहा है, वो लोग देखेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। आइए फिर ये बात अर्ज कर दूं, आप कहते हैं जी फतवा आलमगीर 400 उलमा ने लिखा, क्या वो आपकी तरह मौलवी नहीं थे? क्या उन मौलवियों को सरकार की नतीजों का पता नहीं था? क्या उन मौलवियों को हजरत मौलाना शेर खुदा का ये अमल पता नहीं था? क्या उन मौलवियों को इन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये अमल का पता नहीं था? आइए ये है मेरे हाथ में बताए और सुनाए, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 311 है। हजरत सैयदना उमर फारूक एक जनाजे से रह गए, जब जनाजे से रह गए दोबारा आए, सरकार खड़े हैं, उमर फारूक कौम के साथ आए, आके उन्होंने क्या किया, फअरादा अन युसल्लिया सानियन। हजरत उमर फारूक ने यह चाहा जनाजा में पहुंचा नहीं, मैं दोबारा जनाजा पढ़ दूं। जब उन्होंने ये ख्याल किया, सरकार ने फरमाया उमर इस तरह नहीं होगा, अस्सलातु अलल मय्यत ला तुआद। जब नमाज जनाजा पढ़ा जाए तो मैयत पर नमाज जनाजा दोबारा दोहराया नहीं जाता। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। सरकार ने उमर फारूक को बताया, वलाकिन उदउ लिल मय्यत वस्तगफिर ला। वो ये है, हाँ जनाजे के बाद जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, हाँ जनाजे के बाद मैयत के लिए दुआ मांगी जाती है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाता है। जवाब दे, आप कहते हैं जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला बिदअती है। अभी आप जवाब दे कि ये बिदअती हुए कि नहीं? खामोश, अपनी बारी में बोले, खबरदार जो बोला। हजरत उमर फारूक को क्या सरकार ने गलत तरीका बताया? मैं नहीं कहता। अब इस पर इजमा हुआ, उसूल शाशी के अंदर है, निकालो मुझे उसूल शाशी दे दो। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे कोई महल होता है बयान करने का, वहाँ पे सुकूत इख्तियार किया जाए, वो सुकूत का मकाम बयान क्या हो जाता है। सरकार के सामने ये काम किया गया, सरकार ने इस पर सुकूत इख्तियार किया, गोया कि इस पर उम्मत का इजमा हुआ, सहाबा ने इस पर इजमा किया। आइए ये नहीं, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो कि यहूदियों के मशहूर आलिम थे, बाद में मुसलमान हुए, वो एक जनाजे से रह गए। जब जनाजे से रह गए, उन्होंने देखा कि जनाजा पढ़ा जा चुका है, वहीं से उन्होंने आवाज दी, फरमाया नबी के सहाबा इन सबक़तमूनी बिस्सलाति अलैहि फला तस्बिक़ूनी बिद्दुआ लहू। फरमाया अगर तुमने जनाजा पढ़ने में, नमाज पढ़ने में मुझसे सबकत की है, फला तस्बिक़ूनी बिद्दुआ लहू, अब दुआ में मुझसे सबकत न करना, ठहर जाना, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी दुआ में शामिल करें। तो पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का भी ये अकीदा था कि जनाजे के बाद दुआ पढ़ा जाता है। आपने तो फतवा लगाया कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला बिदअती, आपने अब्दुल्लाह बिन सलाम को बिदअती करार दिया, आपने हज़रत उमर फारूक को बिदअती करार दिया, आपने मौलाना शेर खुदा को बिदअती करार दिया, आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बिदअती करार दिया। मौलवी साहब अभी आपने एक भी आयत का जवाब नहीं दिया, अब भी जवाब दे हिम्मत है कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला साइल है कि नहीं। अल्लाह फरमाता है कुरान में, अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है जो लाचार की सुनता है और उससे सख्तियों को दूर करता है। अब जवाब दे कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला लाचार है कि नहीं। मौलवी साहब कहते हैं नहीं जी, दुआ तो जनाजे के अंदर खुद शामिल है। मौलवी साहब इस पर मैं आपको तबे मज़ा के लिए एक बात सुना दूं। मौलवी साहब गए किसी के पास, कहने लगे जनाजे के अंदर दुआ है, जनाजे के बाद नहीं। उसने कहा मौलवी साहब बैठ जाओ, गर्मी का जमाना था, मुर्गी का सालन ले आया, मिर्ची भी ज्यादा डाल ली, मौलवी साहब को प्यास भी लगा था, पानी, कहने लगा मौलवी साहब पानी सालन के अंदर है, कहने लगा पानी, कहने लगा पानी सालन के अंदर है, कहने लगा होंठ जल रहे हैं, गला खुश्क हो रहा है, सीना तक रहा है, पानी अंदर भी हो बाहर भी हो, दोनों जगह जाए, गिलास पानी का तो दे दे।
मौलवी साहब कहने लगा सालन के अंदर भी पानी जायज है, सालन के बाहर भी पानी जायज है, इसी तरह जनाजे के अंदर भी दुआ जायज है, जनाजे के बाद भी। आज पता चला भी आप कहते हैं हम दुआ के मुनकिर नहीं, पहले तो हमें कहते थे बुजुर्गों के पास जाके मांगते हैं गैरुल्लाह के पास, अरे हम गैरुल्लाह के पास जाते हुए मांगते हैं, चलो ठीक है तुमने उसे शिरका और खुद खुदा से मांगते हुए रोकते हो, कमाल है, खुद खुदा से क्यों रोकते हो? तो जाहिर ये है कि अगर हम वलियों के पास न जाए, हमें मना करो, खुद खुदा से तो मांगो, तुम तो खुदा के भी मुनकिर हो गए। आइए मैं आपके सामने नमाज टाइम तक मुनाजरा खत्म है, 1.5 घंटा मुनाजरा खत्म, चलो बस आखिरी तकरीर अन्ना बस अमर के नुमा मर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चालाकी का हद है, चाली का कोई सुन्नी शोर न मचाए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई न मचाए। चालाकी का हद ये है कि जिस बात पे झगड़े हैं उस पर दलील नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने दुआ मांगा तो तुम भी मांगो, हम किसने रोका? लिख के दे दो जनाजे के बाद दुआ मांगने में हर्ज नहीं, लिखो। जनाजे के बाद नहीं मांगा है, क्या हदीस के अल्फाज दिखाओ, हदीस के अल्फाज हदीस के दिखाओ, दिखाओ, इन सबक तुमने बिस्सलात दिखाओ मौलवी साहब को। बोल तो जो अच्छा, वो इज्तिमाई दुआ नहीं मांगा। एक आदमी आया था, जनाजा की नमाज हो गई, एक शख्स आया, ठीक है मैं समझता हूँ अरबी नहीं देखे, आप फारसी नहीं जानते, अभी क्या जाने, फस वाला जवाब देना, फस वाला। अच्छा, एक शख्स आया, नमाज जनाजा हो चुका, अब उसको अरमान आया, अफसोस आया, तो लोगों ने कहा कि अगर नमाज जनाजा तुमसे फौत हुआ तो कौन सा आसमान गिर गया, तुम उसके लिए दुआ करो। यही बात है। हाँ, मैं दुआ तो कर लो या ना, दुआ से कौन किसी को रोकता है? खुदा का बंदा। मुत्तसिल नमाज जनाजा के इज्तिमाई दुआ, ये है तुम्हारा और हमारा झगड़े की बात। और फतवा दारुल देवबंद में क्या है? फतवा दारुल देवबंद की इबारत को तुमने गलत पढ़ा, खयानत की, उर्दू में बोला, उर्दू में, और बाद में जब आपको दिखाया गया तो आप पछताए। अच्छा, नीचे आप खुद ये इबारत पढ़ के सुना, खुद सुना दिया आप, खुद पढ़ के। हाँ, सुना दिया आपको पहले, और उसमें लिखा भी यही था। और दूसरी बात यह है, आप सुनो, फतवा दारुल उलूम देवबंद को छोड़ो, आज से 400 साल पहले ये किताब लिखी गई, 800 साल पहले ये किताब लिखी गई, 1000 साल पहले ये किताब लिखी गई है। इसकी इबारत को आप क्या जवाब देखो इसका? अभी तक तुमने इसका जवाब नहीं दिया। जो कहते हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मत मांगो, नमाज जनाजा खुद ही दुआ है। फिर मैंने आपसे कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने 150 जनाजा पढ़ाया है, किसी एक में दिखाओ कि उसने दुआ की है? वो दिखा तो नहीं सकते हो। क्या है फतवा दारुल उलूम देवबंद? उसमें तो पहले से लिखा था। पढ़ के सुनाए, पढ़ के सुनाए, अब जोर से पढ़े, उर्दू में, अरबी में नहीं कोई पेश तकलीफ होगा, पढ़ के सुनाए। और ये फतवा ईसाल सवाब की बात है, ज़ियारत कबूर के लिए, जैसे उस किताब में लिखा हुआ था। जो भी आप जोर से पढ़े, जैसे उस किताब में लिखा हुआ था, जोर से पढ़े, उस किताब में लिखा हुआ था कि खबर पर जाके नमाज जनाजा पढ़ाए। तुमने खबर वाली बात को नमाज जनाजा पर जाके फिट कर दिया। बस पढ़ के सुनाए ना, पढ़ के सुनाए, पढ़े तो सही, जोर से पढ़े मौलवी साहब। वही 434। अब देखो, अब देखो, वही सवाल पढ़े फिर जवाब। आप सब देखो, पहले सवाल पढ़े फिर जवाब, नहीं उनको बस बेटा, पहले सवाल फिर जवाब, पहले सवाल पढ़ के सुनाओ। अच्छा, सवाल पढ़ के सुनाओ। अब देखिए, हमें मसला का उन्वान देखो, सुर्खी, हाँ, जैसे अखबार की सुर्खी होती, उन्वान देखो, मसाइल ज़ियारत कुबूर वो पढ़े जो हमने दिया, वही पढ़े कि पढ़ते क्यों नहीं? नवाब साहब आप इसको मजबूर करें, जो हम इसको कह रहे हैं वही पढ़े, वो इबारत हमें दिखाई है वो पढ़े, उर्दू में सब। लेकिन सुर्खी क्या है जी? मसाइल ज़ियारत कुबूर। आप रहने दे, आप खुदा करे बिल्कुल खबर में जाए भी ना, आप हमें वही पढ़ के सुनाएं। नंबर 3135, वही नीचे वाला, उस साइड के आखिर में वही पढ़े, आखिर में, हाँ उस साइड के आखिर। खामोश, बात नहीं करेंगे, खबरदार जो आप बोलते वही पढ़ के सुनाएं। पहले सवाल, मौलवी साहब पहले सवाल पढ़े, क्यों नहीं पढ़ते? कमाने इसी सफे के नीचे वाला, बिल्कुल ठीक है। जवाब, हाँ, नहीं सवाल, सवाल, हाँ
سوال چھوڑو سنو تو کم ایصال ثواب میت کے لیے نہیں سوال پڑھے پہلے جھوٹا پوچھا مت کرے چھوڑوں گا نہیں کیوں نہیں پڑھتے آپ بعد نماز جنازہ ابھی ٹھیک یہی کہہ رہے ہیں بعد جنازہ ہے کہ نہیں نماز جنازہ ایک منٹ بتائیں بعد جنازہ کا لفظ ہے کہ نہیں ایصال تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو تاج پہنانے کے لیے ہم سے پوچھے آپ کو خدا نے کبھی توفیق نہیں دی ہم ایصال ثواب ہوتا ہے پڑھتے جنازہ ہیں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے پڑھ کے سنائیں تاج پھیلانا نہیں پڑھ ہے کے سنائیں پڑھ کے سنائیں بس اچھا پڑھ کے سنائیں بعد نماز جنازہ قبل دفن جی سوال یہ ہے جی جی سوال یہ ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ ہو گئی ادھر کوئی پڑھے آپ تشریح مت کریں اردو میں سب سمجھیں گے پڑھیں بعد نماز جنازہ قبل دفن جی چند مسلیوں کا چھند ہے ایک ہے چھند ہے یا ایک تم آگے سنو نہیں پہلے آپ بتاتے جائیں نا پھر جھگڑا نہ ہو اس پر نا میری باری میں تم کو بات کرنے کی اجازت ہے تو آپ مجھے دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں میں نے جو آپ کو دیا آپ اسی کے پابند ہیں چند مسلیوں کا ایصال ثواب کی خاطر ہاں ایصال ثواب ایصال ثواب سن رہے ہو جی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھوا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست بیان ہے یہ تو ایصال ثواب کے لیے تم جو کہتے ہو نماز جنازہ اجتماعی یعنی اردو عبارت میں بھی جھوٹ بولتے ہو اتنا خدا کا خوف نہیں ہے چھوڑ دو اس الجواب اس میں کچھ حرج نہیں کچھ حرج نہیں کیا ایصال ثواب میں حرج نہیں آپ بھی لکھ کے دیں جنازے کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل واللہ شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنا کچھ حرج نہیں مناظرہ ختم لکھ دو متصل لکھ نہیں دو متصل نہیں لکھ دو بس مناظرہ ختم لکھ دو اگر یہ ایصال ثواب لکھ دو جائز ہوتا لکھ دے بس آپ لکھ لیں اگر یہ جائز ہوتا تو چوٹی کے 1000 سال پھیلے آپ وہ کے چھوٹی رہ رہے تھے آپ خود چھوٹی ہیں آپ خود چھوٹی ہیں آپ بس لکھ کے دے دیں لکھ کے دے پھر دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس ٹائم آپ کا پورا ہوا جی نا صاحب کا نعرے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ایصال ثواب ارے ہمارا بھی جھگڑا یہی ہے کہ جنازے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو ہم بھی ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں اور تم کہتے ہیں فتویٰ عالمگیری 400 علماء نے لکھا چوٹی کے علماء نے ان کو پتہ نہیں تھا رہنے دے وہ بات یہ ہے میرے ہاتھوں میں اشرف السوانے مولانا اشرف علی تانوی صاحب تمہارے حکیم الامت ان کا سوانے لکھا گیا آئیے میں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں تمہارے اشرف علی تانوی صاحب کا جب وصال ہوا تو جنازے کے بعد دفن سے پہلے ان کے لیے قرآن ختم کیے گئے ایصال ثواب کے لیے ابھی تم کہتے ہو کہ فتویٰ عالمگیری میں جائز نہیں اب جب جائز نہیں تو بتاؤ تمہارے حکیم الامت کے لیے کیوں جائز ہوا اپنی باری آتی ہے تو جان چھڑانے کے لیے 70 قرآن کے ساتھ قبر میں بیچ دیتے ہیں وحشت نہ ہو اور دوسروں کی باری آتی ہے دوسرے مسلمان کے لیے 3 قل واللہ بھی گوارا نہیں کرتے کہتے ہیں ایصال ثواب لیجئے بس جھگڑا ہی ختم ہے مناظرہ ہی ختم ہے مولوی صاحب لکھ کے دے دے کہ جنازے کے بعد چند مسلیوں کا دفن سے پہلے میت کے لیے قرآن شریف پڑھ کر بطور ایصال ثواب فاتحہ پڑھنا جائز ہے لکھ لیں بس بات ختم مناظرہ ہی ختم لیجئے میں نے اپنا باقی وقت آپ کے لیے صدقہ کر دیا اس کا جواب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صدقہ بھی کرتے ہیں ہاں تو ہے بھی اس کے کارے صدقہ کرتے ہیں اور کانے والا کھانے والے بھی آپ ہیں صدقہ کرنے والے آج تو آپ کا ہے آپ اب آپ بات نہ کریں میں خاموش بالکل ایصال ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے سارا قرآن کسی میت کے لیے ختم کراؤ 20 دفعہ ختم کراؤ قل واللہ شریف 1 لاکھ مرتبہ ختم کراؤ سنتے جائیں بھائی الحمد شریف 1 لاکھ مرتبہ ختم کرتے جاؤ اور کریں اس میں کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا اس میں ہے کہ نماز جنازہ سے سلام پھیرتے ہوئے 2 بار ہاتھ اٹھانا اس کو آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے اور آپ کو بتایا گیا خدا کے لیے کہ 1.5 لاکھ حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں سے آپ کوئی ثابت کر دو
نبی علیہ السلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا، یہ پیچھے کسی کرنا ہے۔ ایک میں ثابت کرو۔ پیچھے آگے آ گئے یہ جو نہیں کبھی ایصال ثواب کو اس پر فٹ کرتے ہو، اور کبھی سورہ فاتحہ کو اس پر فٹ کرتے ہو، کبھی الحمد شریف کو اس پر فٹ کرتے ہو۔ اس چیز کو آپ لے لو اور اس کا جواب دے دو جو اصل مقصد ہے۔ 400 علماء نے اس کتاب کو جو ترتیب دیا ہے اس پر آپ نہ گرفت کر سکتے ہیں نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین بابرکت کتاب ہے، بابرکت بادشاہ نے بابرکت علماء سے لکھوایا اور انہوں نے یہ سارا لکھا۔ کیا یہ علماء کرام، یہ بڑے فقہا یہ مذہب کو نہیں جانتے تھے؟ یہ مذہب سے واقف نہیں تھے؟ ان کو پتہ نہیں پڑے گا بعد میں۔ انہوں نے مذہب کو نہیں سمجھا، یہ ملا علی قاری نے نہیں سمجھا، قاضی خان نے نہیں سمجھا، فت القدیر نے نہیں سمجھا، عالمگیری نے نہیں سمجھا، آپ کہاں سے سمجھ گئے؟ اور یہ اشرف السوانے جو آپ نے پیش کیا تھا کہ دیوبندیوں کا ایک پیر کا وفات ہوا مولانا اشرف علی تھانوی کا، اس کے لیے لوگوں نے ایصال ثواب کیا۔ ایصال ثواب تو سب کرتے ہیں، وہ ہمارا بھی مذہب ہے، سب کا